اب شعیب شاہین صاحب، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے الیکشن وقت پہ کرا دیں، احسن اقبال صاحب بھی جنوری سے آگے لے جانے کے حامی نہیں ہے، اور تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں الیکشن ملتوی نہ ہو، لیکن کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے کچھ معاملات اور ہیں؟ عامر میر صاحب، ہم تو یہ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے. اور یہ اگر بلاول صاحب بھی، اور اگر 6 نومبر یا 7 نومبر کو ہو جائیں تو برف باری بھی نہیں ہوگی. نومبر کے آخری ہفتے کر لیں، چلیں اس وقت بھی نہیں ہوگی. اس میں چلو منیمم مارجنل ٹائم آپ کو دے دیتے ہیں، 1.5 مہینہ، ابھی بھی 2 مہینے باقی ہیں نا. 54 ڈیز چاہیے، 52 ڈیز چاہیے آپ کو سارا جو شیڈول کمپلیٹ کرنے کے لیے. ہم تو سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے تو 1.5 مہینہ پہلے پٹیشن فائل کی تھی کہ جناب ان کو 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کا حکم دیں. جو CCI کی کمپوزیشن تھی وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی. آج اگر بلاول صاحب اس وقت یہ مذاق نہ اڑاتے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا، اس کی تصدیق نہ کرتے، تو شاید ان کو بھی الیکشن وقت پہ ملے ہوتے. جس وقت ہم نے کہا، ہم نے پٹیشنز لے کر گئے اور سپریم کورٹ نے فیصلے کیے، 1 مارچ والا فیصلہ، پھر 14 مئی کو جو کہا 4/4 کا فیصلہ، تو وہ یہی تھا. مقصد کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی مطابق 90 ڈیز کا الیکشن ہونا چاہیے. آرٹیکل 224 کا تقاضا ہے. یہ انکوالیفائڈ اینڈ انکنڈیشنل قسم کا یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے جو الیکشن کمیشن نے ڈیریل کیا جمہوریت کو اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا. اب اس کے اوپر مستقل بنیادوں پر یہ ساری جماعتیں جو آج کہہ رہی ہیں کہ جی وقت پہ الیکشن ہو، اور آج بھی بلاول صاحب تو کہتے تھے 90 ڈیز میں الیکشن ہو، آج آپ اس مطالبے سے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ کہنا کہ جی واحد پولیٹیکل پارٹی جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم الیکشن مانگ رہے ہیں، کہ بھائی ہم تو 3 دفعہ کورٹ میں جا چکے ہیں، 2 دفعہ ہمارے حق میں فیصلے آ چکے ہیں، اور تیسری دفعہ اب اس وقت پٹیشن ہے ہماری سپریم کورٹ میں جو کہ ابھی تک لگی نہیں ہے. جی آپ تو یہ تو دیکھیں نا، ٹائم باؤنڈ ایک ایشو ہے. سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو جلدی فیصلہ کریں. نہایت احترام کے ساتھ 2017 میں جب مردم شماری ہوئی، اس پہ تنازع پیدا ہوا، صوبہ سندھ نے تحفظات کا اظہار کیا. 2018 میں PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مردم شماری کو صرف اور فقط 2018 کے الیکشن میں استعمال کریں گے. اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا. مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے. یہ 5 سال کے اندر جو مردم شماری ہوئی ہے یہ اسی فیصلے کے نتیجے میں ہوئی ہے جو 2018 میں ہو گیا تھا کہ اگلے الیکشن سے پہلے نیا سینسس ہوگا. اب اصل یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے کہ 2018 گیا، 2019 گیا، 2020 گیا، 2021 گیا، اور ہم اپریل 22 میں آئے. اس وقت تک مردم شماری پہ 4 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا گیا. اگر یہ مردم شماری ان 4 سالوں میں، چلیں 1 سال بیچ میں پینڈیمک کا نکال دیں، 18 میں کر لیتے، 19 میں کر لیتے، 21 میں کر لیتے، تو آج یہ تنازع نہ پیدا ہوتا. اب اس وقت صورت یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری کے نتیجے میں پاپولیشن شفٹس ہیں، مثال کے طور پہ کچھ اضلاع ہیں جن کی آبادی گھٹی ہے، وہاں سیٹیں کم ہو رہی ہیں، کچھ اضلاع میں بڑی ہیں، وہاں پہ سیٹیں بڑھ رہی ہیں. اب اگر آپ اس کو فالو نہ کریں تو کوئی شخص عدالت میں یہ کیس بھی لے کے جا سکتا ہے کہ جی میرا ضلع انڈر ریپرزینٹڈ ہے اور فلاں ضلع جو ہے اوور ریپرزینٹ ہو رہا ہے، اور 1 مین 1 ووٹ کا جو اصول ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا آج اگر ہمیں یہ 2 آئین کی، لیکن فافن جو ہے اس نے تو اس پہ حلقہ بندیوں پہ کافی اعتراضات اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 180 حلقے آبادی میں 10% فرق کی قانونی ترجیح پہ پورا نہیں اترتے. ہر 5 میں سے 1 سے زیادہ حلقے 10% آبادی کے فرق سے تجاوز کر رہے ہیں. حلقوں کی حد بندی الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق نہیں ہے. مجوزہ حلقہ بندیاں پر ووٹرز کی جانب سے زیادہ اعتراضات دائر کیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے اعتراضات تو دائر ہوں گے. جی دیکھیے، یہ ایک جب حلقہ بندی ہوتی ہے اس میں تقریباً 1 ماہ کا شیڈیول دیا جاتا ہے، اسی لیے کہ جو ابتدائی حلقہ بندی کی تجویز ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کی روشنی میں لوگ پٹیشن کریں اور اس کی روشنی میں درستگی ہو، اور تب جا کے 30 نومبر کو حتمی حلقہ بندی کی فہرست شائع ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن پہ یہ الزام لگانا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس صورتحال کا مناسب نہیں. 4 سال جو حکومت مردم شماری کے اوپر بیٹھی رہی اور اس نے وہ مردم شماری نہیں کرائی جو کہ 2018 یا 19 میں ہو جانی چاہیے تھی، ان کی اس ذمہ داری کو ہم الیکشن کمیشن نہیں کر سکتے. 2022 میں تو آپ خاموشی سے بیٹھ گئے. نہیں، سن لینا، 2023 کی 30 اپریل کو آپ کی لاسٹ ڈیڈ لائن تھی، اور اس کے بعد آپ کے یہ 4 مہینے کے تمام ان کے PMLN کے اور پیپلز پارٹی کے آپ ان کے بیانات لے لو کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے، اور اگر نئی مردم شماری کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا تو ہمارا الیکشن ملتوی ہو جائے گا. اور تمام یہ پنجاب اور KP کا الیکشن نہ کرانے کی صرف ایک توجیہ پیش کرتے تھے کہ جناب 8 اکتوبر کو اکٹھے ہو جائیں گے، چونکہ اگر اس وقت کرا لیں تو پرانی مردم شماری پہ ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی پچھلے سال
सुप्रीम कोर्ट पिछले साल अक्टूबर में कहा था, खड़े पिछले होकर साल कहा था के कि अक्टूबर अक्टूबर में इलेक्शन हो पिछले जाएगा। साल 2022 की बात है। हाँ। तो फिर उस वक्त सारी हल्का बंदियां इसका की, मतलब सारा है प्रोसेस- इलेक्शन कमीशन भी चाहता है ना कि मुलतवी हो इलेक्शन। वो जी सुपर पावर चाहती है कि इलेक्शन ना हो, तो उसके लिए बाकी इदारे बांदी बन के उनके सामने खड़े हुए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग सर फहरिस्त है, देखिए, मैं फिर जिसमें कहूं- बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में, आप मैं अगर अब जरा कहूँ, जवाब सुन लें। देखिए मैं इनको फिर कहूँगा, ये जो सेंसस है जनवरी 2022 में आके इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से फैसला किया बाकायदा कि हमने नया सेंसस करना है। उसी के अंदर इमरान खान साहब की सदारत में इजलास हुआ, ये फैसला हुआ कि अगला इलेक्शन इस सेंसस की बुनियाद पे होगा। जनवरी से अप्रैल तक फिर कुछ काम नहीं हुआ। जब हम अप्रैल में आए तो ये चूँकि डिजिटल सेंसस होना था, 1,26,000 टैबलेट्स प्रोक्योर होनी थी और उसके अंदर भी वक्त लगा, वो बाहर से चाइना से, और चूँकि आप ये बाज़ार से नहीं उठा सकते चूँकि इसमें बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व होती है, तो वो प्रोक्योर की गई। फिर चूँकि पहली दफ़ा डिजिटल था, फील्ड के सारे अमले की तरबियत इसके ऊपर करना ज़रूरी था, वो पाकिस्तान का जो इदारा शुमारिया था उसने वो की। फिर जब हमने ग्राउंड के ऊपर इसे किया तो जो आप चीज़ पहली दफ़ा करते हैं उसमें टाइम लगता है। तमाम सूबों ने ये दरख्वास्त की कि हमें मज़ीद वक्त दें चूँकि हमें गिनती करने में टाइम लग रहा है, और हम देख भी रहे थे कि अगर मुकर्ररा वक्त पे ख़त्म कर दिया जाता तो बहुत अंडर काउंट होता। तो लिहाजा जो ही ये अमल मुकम्मल हुआ फील्ड में, इसके बाद कुछ हलकों से ये मुतालबा आया कि इसकी स्कीम में लिखा है पोस्ट इन्यूमरेशन ऑडिट, ताकि तस्दीक की जाए कि जहाँ बहुत आबादी की बड़ी है गैर मामूली तौर पे या घटी है, उसकी क्या वजह है, उसको आप फिर सैटेलाइट इमेज से, फील्ड के सर्वे से अच्छा, आप बड़ी confirm करते हैं। टेक्निकल डिटेल्स में जा रहे ये हैं। मैं अब कह रहा हूँ कि सर, ये एक जो जिक्र ही कह चीज़ें जुलाई 2023 में कंफर्म होकर नतीजा हमारे पास आया, हम फौरन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले गए। वहाँ पर इत्तफाक राय से ये सेंसस की मंजूरी दी गई। अब पोजीशन ये है कि जब ये नोटिफाई हो जाए, इलेक्शन कमीशन के पास ये सवाबदीद नहीं है ठीक है कि वो इससे फरार करे, वो पाबंद है कि इसकी रोशनी में हल्का बंद